عید الاضحیٰ جسے تمام مسلمان ہر سال پوری دنیا میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہر سال لگ بھگ اس میں 10 کروڑ سے بھی زیادہ جاندار ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ان جانوروں پر ظلم نہیں ہے؟ یا آخر جانوروں کو قربان کرنا ضروری ہی کیوں ہے؟ یا پھر ان بیچارے جانوروں کی جان لے کر ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ ایسے ہی سوالات آپ کو پاکستان کے دیسی لبرلز یا پھر غیر مسلموں کی طرف سے اٹھائے جاتے نظر آئے ہوں گے۔ چلیے ان سوالات کے جوابات کا ایک پرسپیکٹیو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ And there is strong scientific evidence that animals feel pain, that animals feel fear. And like take for example fish. Now all scientists agree that fish can feel pain. Hunting and fishing and meat industry, these all are legal industry. And it just means that if something is legal, it doesn't really mean that it's right. 1 billion of chickens, pigs and cows, 1 billion of sentient beings who feel pain and fear are killed every year in the meat industry. Humans are not, like if you think of it as a hierarchy, we are really linked to other animals. We are not on top of them. پہلے تو سمجھ لیں کہ جانور کو قربان کرنا یا پھر اس کی بلی وغیرہ چڑھانا صرف اسلام کا ہی طرز عمل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کئی سویلائزیشنز اور قبائل جانوروں کی قربانی یا پھر ان کی بلی وغیرہ چڑھایا کرتے تھے، جن کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ جیسا کہ اینشینٹ نیئر ایسٹ کی بہت سی سویلائزیشنز میں اور اینشینٹ رومن اینڈ گریکس کے ریلیجنز کے اندر جانور کی بلی یا پھر قربانی وغیرہ دینا بہت ہی کامن چیز تھی۔ اسی طرح ہیبریو بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی جانور کی قربانی دینے کو مذہب کا ایک اہم حصہ بتایا گیا ہے۔ ہیبریو بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ بک آف لیویٹیکس چیپٹر 1 ورس 3-4 میں لکھا ہے، If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting, so that it will be acceptable to the Lord. You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. جبکہ قرآن کہتا ہے It is not their meat nor their blood that reaches Allah, but it is your piety that reaches Him. مطلب یہ کہ according to Bible, blood and burning of some parts of animal is the part of sacrificial ritual. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری قربانی کا نہ گوشت اور نہ ہی خون اس کا خدا تک پہنچتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے یا کون سا مذہب کیا بات کر رہا ہے، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر سویلائزیشن یا پھر ریلیجن کی قربانی کے مقاصد یا پھر اس کے پیچھے کی فلسفی ڈفرینٹ رہی ہے۔ جیسا کہ ہیبرو بائبل میں جو قربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں قربانی کی جو منطق یا پھر فلسفی ہے وہ ان سب سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسلام میں جو قربانی کی منطق ہے وہ صرف خدا تعالیٰ سے لائلٹی اور اوبیڈینس کا اظہار اور دنیا کی مٹیریل چیزوں سے ڈیٹیچمنٹ شو کرنا ہے۔ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر تک پہنچ چکے تھے اور تب بھی وہ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور تقریباً 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، اور اسی کے تقریباً 12 سال بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 98 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہم جیسا عام شخص ہوتا تو وہ کوسچننگ کرتا، ریزننگ کرتا، وجہ پوچھتا، ایک تو 86 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اولاد سے نوازا گیا تو 12 سال بعد اس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوسچننگ، کوئی ریزننگ، ایون کوئی ہیزیٹیشن تک شو نہیں کی، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا، اے بیٹے میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والد صاحب، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی نیت سے اسماعیل کو عرفات کی پہاڑیوں میں لے گئے، جو کہ مکہ سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر دور ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری تو پایا کہ وہاں پر ایک مینڈا آ گیا ہے، اور اس طرح ایک جانور کی قربانی پیش آ گئی، اور یہ تقویٰ، اوبیڈینس اور لائلٹی کا عالم اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ آج کے دن تک ہم ہر سال قربانی کا تہوار مناتے ہیں۔ تو اسلام میں تو قربانی کی فلسفی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے تقویٰ میں اضافہ کریں، آپ اپنے پسندیدہ ترین جانور میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کریں جس سے آپ خدا تعالیٰ کی طرف اپنی محبت کا اظہار کریں اور اسی اوبیڈینسی اور لائلٹی کا اظہار کرنے کی کوشش کریں جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت شو کی تھی۔ تو اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے سپیریئر ہے، اور جانور کائنات میں بنائے ہی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور نہ ہی جانور کو ذبح کرنا اخلاقی طور پر غلط چیز ہے۔ اور اگر کوئی لبرل اس چیز کو اخلاقی طور پر غلط مانتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ وہ جو سارا سال میکڈونلڈز، KFC اور ہارڈیز کے برگر وغیرہ کھاتا ہے وہ والا گوشت درختوں پر نہیں اگتا،
वो भी जानदारों से ही और जानवरों से ही लिया जाता है। और दूसरा, इस्लाम में कुर्बानी का बड़ा पहलू चैरिटी है। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक अपने घर के लिए, एक खानदान और 2 सहबाब के लिए, और एक गरीबों में बांटने के लिए। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा जानवर हर साल ज़िबा किए जाते हैं, तो खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 करोड़ जानवर ज़िबा हो रहे हैं तो तकरीबन 15 से 20 करोड़ ऐसे घरों को भी गोश्त फराहम हो रहा है जिन्होंने न जाने कितने अरसे से गोश्त का टुकड़ा तक नहीं देखा। मगर ये लिबरल्स आपको ये बात नहीं बताएंगे, ये आपको सिर्फ ये बताएंगे कि जानवरों पर कितना जुल्म हो रहा है और कितनी क्रूएलिटी पूरी दुनिया में फैल रही है। मगर ये क्रूएलिटी उनको उस वक्त नजर नहीं आती जब ये किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बीफ कढ़ाई या फिर कोई दुम्बा चिकन कढ़ाई वगैरह ऑर्डर करते हैं। अब 2023 के शुरू से लेकर अब तक तकरीबन 26 अरब 87 करोड़ और 70 लाख जानवर सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ज़बा हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख गाय वगैरह और तकरीबन 75 लाख भेड़ बकरियां वगैरह शामिल हैं। और आज भी तकरीबन 200 से 300 मिलियन जानवर सिर्फ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड कंपनीज वगैरह की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़बा कर दिए जाते हैं। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही तकरीबन 67,000 गायों को रोज़ ज़बा करता है और KFC तकरीबन 12 मिलियन पीसेज ऑफ चिकन डेली सेल करता है। और 2021 की स्टडीज के मुताबिक हार्डीज ने तकरीबन 300 मिलियन एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ 2021 में ज़बा किए। मगर बात तो समझने की ये है कि इससे ना ही इकोसिस्टम में कोई खराबी आई है और ना ही इनकी पॉपुलेशन में कोई कमी। तो अगर कोई देसी लिबरल आपको कहे कि कुर्बानी की जगह पे कोई वाटर कूलर लगवा दो या किसी लड़की की शादी वगैरह करवा दो, तो उसको यह ज़रूर बताइएगा कि वो जो सारा साल रेस्टोरेंट में खाना खाता है वहाँ का गोश्त कोई दरख्तों या फिर कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं होता, वो भी जानदारों से और जानवरों से ही लिया जाता है। अल्लाह हाफिज़।